مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زندگی کی ضروریات اور ایک ہے زندگی کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا اور جس کام کے لیے ہم کو بنایا، وہ تو ہمارا مقصود حیات ہے، اور ایک ہے زندگی کی ضروریات جو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ دو کام ہیں۔ زندگی کی جو ضروریات ہیں، مثلا کھانا پینا پہننا، دوا علاج، رہنے کے لیے مکان، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ کہ انسان کو دنیا میں رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے یہ سب ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں سے ضروریات زندگی میں لگنا، شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، لیکن ضروریات زندگی میں آدمی اتنا مشغول ہو جائے اور اتنا لگ جائے کہ جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس کو بھول گیا، اس پر غفلت ہو رہی، اس پر توجہ نہیں ہو رہی ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ دیکھیے، کاروباری لوگ مال لینے کے لیے دوسرے شہر جاتے ہیں، مثلا ہمارے شہر یہاں ہردوئی کے لوگ، کوئی کانپور جا رہا، کوئی لکھنؤ جا رہا، ظاہر ہے لکھنؤ اور کانپور جو جا رہے ہیں وہ کاروبار کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا لکھنؤ گئے یا کانپور گئے، اچھے سے اچھا کھایا اور اچھے سے اچھا جناب والا سواری کی جانے وانے کے لیے ٹہلے، سب کچھ کیا، لیکن جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ ظاہر ہے یہ اس کا جو طرز عمل ہوگا، ہر سمجھدار آدمی اس کو برا اور غلط کہے گا کہ بھی گئے تھے سامان لانے کے لیے، کاروبار کے تعلق سے وہ کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اتنی غفلت اور لاپرواہی کہ جناب وہاں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیسہ اڑا پڑا رہے ہیں اور خالی ہاتھ چلے آئے۔ بالکل اسی طریقے پر زندگی کے جو مقاصد ہیں، اگر اس سے غفلت برتی گئی، لاپرواہی برتی اور ضروریات زندگی میں لگے رہے، اسی میں الجھے رہے، اسی کی تیاری ہم کرتے رہے، تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ شریعت نے زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنے کے لیے ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اللہ پاک نے کسی کو اچھی حیثیت میں بنایا ہے تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی طریقے سے رہے، شریعت منع نہیں کرتی اس میں، بلکہ اگر اچھی حیثیت کے باوجود کوئی آدمی ایسے ہی جیسے کہتے پھٹیجر بنا گھوم رہا، معمولی کپڑے گندے میلے پہنے گھوم رہا اور جناب اپنے جسم کی صحت کی فکر نہیں کر رہا ہے، تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے تم کو نعمت دی تھی تو تم نے اس نعمت کا حق تم نے ادا کیوں نہیں کیا، اپنے کو مشقت و تکلیف میں ڈالا۔ بل ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا، اگر اللہ پاک کسی کو دنیاوی اعتبار سے خوشحال بناتے ہیں تو اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے رہن سہن میں
اس کے اثرات محسوس ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے۔ آدمی اچھی حیثیت کا ہو اور اپنا رہن سہن اور اس طرح رکھے جسے بھکاری ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسے رہتے ہیں، ان کو دیکھ لے آدمی تو سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، لیکن جب معلومات کہے تو معلوم ہے یہ خود ہی اتنے ہیں جو زکوٰۃ دیں گے۔ اس طریقے سے رہنا نہیں۔ سادگی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن سادگی کا یہ مطلب شریعت کا کیا نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل ایسا رہے گھٹیا بنا کر کے، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو بات اس پر عرض کر رہے تھے، زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بہتر سے بہتر وسائل اختیار کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے، اس پر توجہ نہ ہو اور آدمی اسی کو سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ گویا اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت بھی دے رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ سادگی پر مجھے یاد آئی ایک بات، شریعت میں سادگی کو پسند کیا ہے۔ البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کی علامتوں میں سے۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تکلفات میں نہ مبتلا، بس پر وقت جیسا مل گیا اپنا اسے کر لیا بس۔ اب یہ نہیں کہ جناب ہر وقت کپڑے کی شکن ٹوٹنے نہ پائے اور جناب سمٹن نہ پڑنے پائے، اسی بھی کر لگے ہوئے ہیں باپ، تو بھی ٹیڑھی نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو، اس کو منع کیا شریعت نے۔ فرمایا کہ نہیں، شریعت کا مزاج ہے بے تکلفی کے ساتھ سادگی سے رہے آدمی اس کے اندر۔ ہمارے بزرگوں میں یاد آیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین المدنی علیہ الرحمہ، یہ واقعہ سنایا تھا۔ ہمارے شہر کے عالم تھے حضرت مولانا علاء الدین صاحب، مرحوم ہو گئے، چونکہ حضرت کے شاگردوں میں بھی تھے، حضرت کے خادم بھی تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ حضرت لباس جو پہنتے تھے بہت معمولی پہنتے تھے، یعنی قیمتی نہیں پہنتے تھے، حالانکہ ان کی حیثیت تھی لیکن قیمتی نہیں پہنتے تھے، اور عموماً ہاتھ کا جو بنا ہوا کپڑا بنا ہوا اس کو پہنتے تھے، لیکن جوتا بہت قیمتی پہنتے تھے، اچھا عمدہ قسم کا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے آپ؟ لباس تو آپ کا بہت ایسی معمولی سادہ ہوتا ہے اور جوتا قیمتی پہنتے۔ فرمائے بھائی جوتا تو قیمتی میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ مجھے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بالکل فرنیچر نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے لگے، اس سے کے لیے وہ جوتا اچھا پہنتا ہوں۔ اور کپڑا معمولی میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غالباً مظفر نگر میں کوئی گھرانہ تھا غریب، وہ کپڑے بناتے تھے، تو چونکہ ان بیچارے کمزور تھے تو کپڑے بہت اچھے تیار نہیں ہوتے، تو لوگ اس کو خریدتے نہیں تھے، تو حضرت وہیں کا منگوا کے پہنتے تھے تاکہ اس کو خریدیں تو ان کا تعاون بھی ہو جائے۔ یہ بزرگوں کا اپنا ایک انداز رہنے سہنے کا کہ جو ہے حیثیت بھی ہے، لیکن یہ کہ غریب مسلمان کی مدد ہو جائے، وہیں سے منگوا لیا، لیکن اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرانے سے بچانے کے لیے جوتا بھی اچھا پہنا کرتے تھے۔ تو حاصل یہ ہے کہ آدمی کھائے پیے رہے سہے اچھی طریقے سے اپنی حیثیت پر، لیکن زندگی کا جو مقصد ہے اس کو نہ بھولے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی کی، اس کو بھول گئے اور غفلت کر رہے ہیں تو یہ مجرمانہ عمل ہو جائے گا۔ تو ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقاصد زندگی۔ اگر ایک مسلمان ضروریات زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ مقاصد زندگی کو بالکل توجہ نہیں ہو رہی ہے، تو سوچنے کی بات ہے ہم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا رہا؟ وہ بھی تو کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ صاحب راحت و آرام کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ رہیں، اور ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں۔ تو ایک ایمان والے میں اور ایک غیر میں دونوں کی سوچ جو ہے فرق ہونا چاہیے کہ زندگی کے ضروریات اور اس کے وسائل میں لگیں، لیکن توجہ اور فکر مقاصد کی طرف۔ دیکھیے سفر میں جو لوگ جاتے ہیں تجربہ ہوگا انہیں، بڑے بڑے اسٹیشن جب آ جاتے ہیں تو آدمی وہاں اتر جاتا ہے، کبھی چائے کے لیے، کبھی کھانے کی کوئی چیز لینا ہے، کبھی کچھ لینا ہے،
تو کچھ بھی خرید رہا ہو اس کا دماغ لگا رہتا ٹرین پر ہے کہ دیر نہ جائے، ریل گاڑی دیر نہ ہو، لگنے نہ لگے. ہم معلوم ہوا کھانے پینے میں اتنا مشغول ہو گئے وہ چلی گئی. تو ظاہر ہے کہ اس کھانے پینے سے کیا فائدہ نکلا، اس لیے کہ سفر تو چلا گیا ہمارا. تو جیسے ایک مسافر سفر میں اپنی ضروریات کے لیے اگر اترتا ہے تو اس کے پیش نظر سفر رہتا ہے، غفلت نہیں برتتا اس کے اندر. اگر کوئی اس اسٹیشن پر کوئی دوست بھی آ جائے تو بھی اتنی ہی بات کرے گا جتنی دیر ٹرین رکی ہوئی، اور دیکھتا بھی رہے گا کنکھیوں سے کہ ریلنے نہ لگے وہ. بالکل اللہ پاک ایسی ہی فکر ہم کو نصیب فرما دے اپنی مقاصد زندگی کے سلسلے میں، کہ ہمارا گویا ذہن، فکر، توجہ مقاصد کی طرف. اگر مقاصد زندگی کے لیے ہم کمائیں کھائیں گے تو یہ کمانا کھانا عبادت بنے گا. ہم اس لیے کاروبار میں ہیں، اس طرح فکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت، ان کی اطاعت اور فرما برداری ہم اطمینان کے ساتھ کر سکیں. تو یہ کمانا عبادت بن جائے گا ہمارے لیے. اس دنیا آج جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقاصد زندگی. ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ بھی ہے لیکن بقدر ضرورت، اور مقاصد زندگی وہ اصل ہے، اس کی طرف توجہ رہنا اور اس کی فکر رہنا اور غافل نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی، یہ ہے انسان کے کمال کی بات. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی، ان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ کاروبار کی مشغولیت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتی نہیں ہے. تو کاروبار میں لگے ہوئے لیکن دل جو ہے اللہ کے ساتھ ان کا لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے کب جائے، کب تلاوت کا وقت ہم تلاوت کریں، کب دین کا کوئی تقاضا اس کو پورا کریں. یہ ان کو لگی رہا کرتی تھی. اور مومن کے ایمان کا یہی تقاضا بھی ہے کہ ضروریات کو بھی پورا کرنا اور مقاصد کو سامنے رکھنا تاکہ اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے. اللہ پاک عمل کی